جی آج کا کیا سوال ہے؟ Alhamdulillah, this series is getting overwhelming response from the audience. People are liking it, alhamdulillah. آج کا جو میرا سوال ہے, it is a serious problem in our society. ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے کی ایڈکشن میں انوالوڈ ہے, whether it be substance abuse, social media, porn وغیرہ وغیرہ. تو وجی بھائی, my question to you is, how do we understand addiction? What are the misconceptions regarding addiction? And lastly, how to overcome any type of addiction? جیسے ایک ایڈکٹ نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا, مجھے زندہ رہنے سے ڈر لگتا ہے. تو سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ جو ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ ایسی کیا چیز اس ایڈکشن میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ان کو اس کے علاوہ نہیں ملتا. جو بھی ایڈکٹ ہوتا ہے وہ یا تو کنٹرول حاصل کر رہا ہوتا ہے, یا اس کی لونلینس دور ہو رہی ہوتی ہے, یا اس کی انگزائٹی, اس کی پریشانی ان سب چیزوں سے دور ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایڈکشن ہے کیا. ان ڈیفینیشن ایڈکشن یہ ہے کہ آپ وقتی لذت کے لیے, وقتی پلیجر کے لیے ایسی عادت کو اپنا لیتے ہو جو لانگ ٹرم بیسس پر ایک لمبے عرصے میں اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں, نقصانات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. ایک بندہ ایڈکٹڈ کیوں ہوا ہے کسی چیز سے, یہ سوال پوچھنے کا ہے. اینڈ اگر کوئی انسان ایڈکشن کا شکار ہوا ہے تو وہ ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے اس نشے کو, اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنایا اور کس چیز سے دور ہونے کی کوشش کی, یا کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اور ایڈکشن ضروری نہیں کہ وہ ڈرگز ہو یا سبسٹنس ابیوز ہو یا سبسٹنس کے ساتھ ہو. اٹ کین بی پاور, اٹ کین بی انٹرنیٹ, اٹ کین بی کنزیومرزم, اٹ کین بی سیکس, اٹ کین بی اینی تھنگ. دیکھیے, ہم ایک ایسی شخصیت بن گئے ہیں جن کا پیٹ بہت بڑا ہے اور گردنیں بہت چھوٹی ہیں, اور ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں اپنے ڈوپامین کو حاصل کرنے کے لیے. سوال بیسکلی یہ ہے کہ لوگ ڈرگز یا کسی چیز سے ایڈکٹ کیوں ہوتے ہیں. دیکھیے, ہر کوئی کھانے سے ایڈکٹ نہیں ہوتا, ہر کوئی شاپنگ سے ایڈکٹ نہیں ہوتا, ہر کوئی ڈرگ سے بھی ایڈکٹڈ نہیں ہوتا. اینڈ اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی بہت یہ بات پہ ایمفسائز کروں گا کہ ایک بچہ اگر اس کو بچپنے میں ماں باپ کا پیار نہیں ملتا, اس کو ابیوزو ٹریٹمنٹ ملتی ہے, یا وہ سیکشولی ابیوز ہوتا ہے, یا اس کو ابیوز کیا جاتا ہے, تو اس کے دماغ میں جو اینڈورفنز ہیں جو آپ کو ارلی سٹیج میں پیرنٹل لو, کیئر اور یہ بات کا احساس دیتے ہیں کہ دنیا میں پیار ہے, وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. اگر آپ ہیروئن کو دیکھیے, اگر آپ کوکین کو دیکھیے, تو وہ ان اینڈورفنز کو فیڈ کرتے ہیں. جیسے کچھ ریٹس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ جب ان کو بچپنے میں ان کو ان کی والدہ سے دور کر دیا گیا, ان کی مدد سے دور کر دیا گیا, تو انہوں نے اپنی والدہ کو پکارنا چھوڑ دیا, بیکاز ان کی اس ارلی ڈیولپمنٹ میں وہ اینڈورفنز ہی ڈیولپ نہیں ہوئے. تو ایک انسان جب اس بچپنے سے اس چیز سے گزرتا ہے, اس پرابلم سے گزرتا ہے, جب اس کو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا, اس کو ابیوزو ٹریٹمنٹ ملتی ہے, تو وہ اس کے سرکٹس اینڈورفنز کے ڈیولپ ہی نہیں ہوتے. اینڈ جب وہ ان ڈرگس کو ٹرائی کرتا ہے, یا وہ کسی چیز کو جس سے وہ اس کو ایک لونلینس کو دور کرنے کا اور اس کو ایک وارمتھ حاصل کرنے کی ایک اپرچونٹی ملتی ہے, تو وہ اس کی طرف بار بار بھاگتا ہے. پولینڈ میں جب انہوں نے ڈی کرمنلائز کیا ڈرگس کو, اور انہوں نے اس کے بدلے لوگوں کو ایک سیلف آف اٹیچمنٹ دی, ان کو لو اینڈ کیئر اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی دی, تو اراؤنڈ 50% اس ڈرگ ابیوز اور ڈرگ ایڈکشن میں کمی آ گئی. 50%. کیونکہ آپ جب لوگوں کو تعلق دیں گے, لوگوں کو آپ جب کنیکٹیوٹی دیں گے, لوگوں کے ساتھ ان کو لوگوں کا احساس دیں گے, تو لوگ کبھی بھی اس ایڈکشن میں نہیں آئیں گے, بیکاز ایڈکشن ان اٹ سیلف آپ کی پرابلم کو بڑھا دیتی ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیے, اگر آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں آپ کو اگر ابیوز کروں, آپ کو تھریٹن کروں, تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. نمبر 1 کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں گے, دیٹ ول بی اے فلائٹ ریئیکشن,
या आप खड़े होके फाइट करेंगे, यू विल फाइट, और या तो आप मदद मांगेंगे किसी से। ना इमेजिन करें अगर आप ये तीनों काम ना कर पाए तो आप उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा जब अपनी माँ के पेट में इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि स्ट्रेस है, परेशानी है, या अर्ली स्टेज में उस चीज़ को देखता है कि वो इन तीनों ऑप्शंस को नहीं अपना पाता, तो वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। वो इस बात का एहसास हासिल करता है कि दुनिया मुझे शायद प्यार नहीं करती, ये मेरी वजह से है। एक औरत ने कहा कि मैं जब पहली दफ़ा मैंने ड्रग्स ट्राई किए तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे मदरली हक दिया, मुझे एक वार्म फीलिंग मिली। एंड दिस इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम दैट पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स और एनी अदर थिंग विच इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट उनको अर्ली स्टेज में वो कनेक्टिविटी नहीं मिली लोगों की, उनको पेरेंटल अटेंशन नहीं मिला, वो डेवलप नहीं कर पाए। हिस्ट्री में जितने भी पावरफुल लोग हैं अगर आप उनको देखिए, अगर वो पावर से एडिक्टेड थे, उनकी पर्सनालिटीज़ को देखें तो वो बहुत ही छोटे लोग थे, फॉर द रीज़न कि वो अंदर से खाली थे और वो पावर चाहते थे और उनकी पावर की एडिक्शन वॉज फुलफिलिंग द वेरी एम्प्टीनेस दे हैड इनसाइड। आप अंबिया को देखिए, आप सहाबा को देखिए, दे वर नॉट पावर हंग्री बिकॉज उनकी असल पावर वॉज इनसाइड देम, सो दे डिड नॉट वांट इट फ्रॉम आउटसाइड। जब आप अपने आप को अंदर से इतना पावरफुल कर लेते हैं, अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं, आपका ताल्लुक आपके रब के साथ इतना मजबूत होता है, आपको अपनी शख्सियत के बारे में इतना अश्योरिटी होती है, एट द सेम टाइम आपका फैमिली सिस्टम आपकी सोसाइटी में इतना स्ट्रांग होता है, तो आप इन चीज़ों की तरफ ऑटोमेटिकली नहीं जाते। अगर हम अपने बच्चों की अर्ली डेवलपमेंट में काम नहीं करेंगे, अगर हम एडिक्शन की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, हम फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे सोसाइटी में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चले जाएंगी। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन अस अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन, एंड इफ़ वी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दीज रिस्पेक्टेबल पोजिशंस, if we don't work on individuals, if we don't save individuals from drowning spiritually and physically, हमारी सोसाइटी में ये मुश्किल और इश्यूज बढ़ते चले जाएंगे। आप लोगों को अपलिफ्ट कीजिए, लोगों की डेवलपमेंट पे काम कीजिए, उनके सेल्फ एस्टीम पे काम कीजिए, बिकॉज आप किसी को इससे ज़्यादा बड़ी दौलत नहीं दे सकते कि वो अंदर से पावरफुल फील करे। Because when you truly empower people by making them realize कि उनकी असल फ्रीडम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ग़ुलामी में है, अल्लाह ताला की कनेक्टिविटी से है, और उनकी असल आज़ादी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को फॉलो करने में है, you will eventually see how people become more alive in a society rather than seek pleasure and validation in materialistic and temporary things.